السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے خونی اور بادی بواسیر۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کے اندر جہاں سے پخانہ خارج کیا جاتا ہے وہاں پر سب سے پہلے خارش شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں زخم بنتے ہیں، زخم بننے کے بعد وہاں زخموں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زخم پختہ ہو جاتے ہیں تو مسے بن جاتے ہیں۔ خوراک میں ایسی کوئی خرابی جس کی وجہ سے قبض رہنا شروع ہو جائے، پخانہ سخت آئے، مشکل سے خارج ہو، تو اس کے ماں بعد اثرات کے طور پر بواسیر کی بیماری جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے۔ لہذا ایک تو ایسی غذا سے پرہیز کیا جائے جو کہ جلد ہضم نہیں ہوتی، اور اگر ہضم ہو جائے تو پھر وہ جلد خارج نہیں ہوتی پخانے کی صورت میں۔ لہذا پخانہ جب تک نرم خارج ہوتا رہے گا اور وہ تیزابی نہیں ہوگا تو اس وقت یہ بواسیر کا مرض یا اس کی علامات جو ہیں وہ بالکل بھی مارز وجود میں نہیں آتی۔ لیکن جب پخانہ تیزابی ہوگا تو سب سے پہلے وہ جہاں آ کر رکے گا، جس کو میڈیکل ٹرم کے اندر ریکٹم کہتے ہیں، مقعد کہتے ہیں اس کو، جہاں پخانہ آ کر رکتا ہے، اور پھر وہاں اعصاب کے ذریعے دماغ کو پیغام پہنچایا جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہے اور پخانہ خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جب جو ہے وہ ٹوائلٹ جاتا ہے، پخانہ صحیح طور پر خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ پرابلم نہیں ہوتی، یہ تکلیف، یہ اس کی بیماری مارز وجود میں نہیں آتی۔ لیکن جب ایسی چیزیں کھائی جائیں جو بہت ہی مسالہ دار ہوں تو وہ پخانے کو تیزابی بنائیں گی۔ سب سے پہلے جب تیزابی پخانہ مقعد کے اندر جمع رہے گا اور پھر خارج ہونے پر مقعد کے اندر اور مبرز کے اندر، جس کو ریکٹم کہتے ہیں، اور ریکٹم کے بعد اینس کا مرحلہ آتا ہے جہاں سے پخانہ خارج کیا جاتا ہے، تو وہاں وہ جلن پیدا کرے گا۔ ظاہر ہے تیزابی پخانہ جب جلن پیدا کرے گا تو پھر وہاں سوزش ہوگی، سوزش کے بعد وہاں زخم بنیں گے، اور زخم جب گہرے ہوں گے تو ان میں سے خون نکلے گا۔ جب تک زخم گہرے نہیں ہوتے تو ان میں سے خون نہیں نکلتا، تو اس کو بادی بواسیر کے نام سے، پائلز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پائلز۔ تو جب زخم گہرے ہو جاتے ہیں ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پخانہ خارج کرنے سے پہلے زور ہی انسان جب لگاتا ہے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر تو پہلے خون ہی آتا ہے، پخانہ بعد میں خارج ہوتا ہے، تو اس کو ہیمورائڈ کہتے ہیں، خونی بواسیر۔ تو جب یہ پختہ ہو جاتی ہے، کافی عرصے سے ہوتی ہے، وہی زخم کی سائڈیں جو ہیں وہ گانٹھیں بن جاتی ہیں، وہ گھوبڑ بن جاتے ہیں، وہ مسے بن جاتے ہیں۔ اور مسے پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو پختہ مسے ہوتے ہیں، سخت مسے ہوتے ہیں، اور وہ اندر بھی تکلیف دیتے ہیں، اور پخانہ خارج کرتے وقت باقاعدہ وہ جیسے انگور کے گچھے کی شکل ہوتی ہے ایسے وہ مقعد سے باہر نکل آتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ پختہ ہی رہتے ہیں، تو اس کو بادی بواسیر کے اندر وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ کچھ مسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر خون بھر جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ پھٹ جاتے ہیں، تو خون کافی مقدار کے اندر ضائع ہوتا ہے، اور خون نکل جانے کے بعد پھر وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا سلسلہ جو ہے وہ پھر جاری رہتا ہے۔ کچھ دن جو ہے خون آتا ہے اور کچھ دن جو ہے وہ خون کے بغیر گزرتے ہیں۔ تو یہ خونی بادی بواسیر جو ہے یہ جب پرانا عرصہ ہو جائے تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک کے اندر چونکہ یہ سورک بھی ہوتی ہے، سفلیٹک بھی ہوتی ہے، سائیکوٹک بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایسی ادویات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اینٹی سورک بھی ہوں، اینٹی سفلیٹک بھی ہوں،
اینٹی سائیکوٹک بھی ہوں، تو سب سے پہلے بواسیر کی سرتاج دوا، اینٹی سورک کے اندر بھی سرتاج ہے، وہ سلفر ہے، اور سلفر کے بعد جب اس کے مسے انگور کے گچھے کی مانند ہوتے ہیں تو ایلو میڈیسن ہے، ایسکولس میڈیسن ہے، اس کی پیونیا میڈیسن ہے، روبینیا میڈیسن ہے، اور اسی طرح سے تھوجا ہے، سلیشیا ہے، اور جب بلیڈنگ زیادہ مقدار میں خارج ہو تو پھر فیرمفاس اور ہیمامیلس اور ملی فولیو، آئیپیکاک، بیلاڈونا، یہ میڈیسن ساتھ معاون کے طور پر دی جاتی ہیں تاکہ بلیڈنگ جو ہے کم ہو یا مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں علامات کے مطابق جب دوائی دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ مریض کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے، اور علامات کے مطابق دوا کی تجویز کے بعد مریض اللہ کی توفیق کے ساتھ شفا کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے مکمل شفا نصیب فرماتے ہیں۔ تو کچھ ہومیوپیتھک فارمیسیز ہیں، انہوں نے اپنے کمبینیشن بھی تیار کیے ہیں، ان کے بھی اچھے رزلٹ ہیں، کیونکہ ان میں جو ایک کمبینیشن کی صورت میں بادی اور خونی بواسیر پر کام کرنے والی ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں، وہ ان میں ایک خاص ترکیب کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں، اور پھر مریض کو وہ دے دیا جاتا ہے کمبینیشن، اور وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شفا کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ریکس میڈیسن ہے، ریکس ایک لیبارٹری ہے، ہومیوپیتھک فارمیسی ہے، اس کا ایک کمبینیشن ہے ریکس نمبر 110، جو کہ بواسیر کے بعد بھی ایک اس کی ریئر کنڈیشن ہوتی ہے بہت ہی پرانی، جس کے اندر بھکندر پھوڑا بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سائڈ پر اینس کے ایک سائڈ پر ایک رستہ بن جاتا ہے باقاعدہ، تو اس سے ریشہ اور پس اور پیپ ہر وقت یا گندی بدبودار رطوبت وہ رشتی ہی رہتی ہے، تو اس کا بھی بغیر آپریشن کے علاج موجود ہے۔ بواسیر کا، ہر قسم کی بواسیر کا بغیر آپریشن کے ہومیوپیتھک کے اندر علاج موجود ہے۔ MS والوں نے مائی ہیلتھ فارما، انہوں نے یہ MH13 کے نام سے ایک کمبینیشن متعارف کروایا ہے جو قطروں کی صورت میں ہے، یہ بھی بواسیر کے تمام علامات کو ٹھیک کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے MS کمپنی ہے، انہوں نے پائل کے نام سے پائلز آف سیرپ بنایا ہے، پائلز آف ٹیبلٹ بنائی ہیں، اور اسی طرح سے MS نے اپنے نام سے MS15 ایک قطروں کی صورت میں کمبینیشن تیار کیا ہے جو بواسیر کی ساری علامتوں کے لیے بہتر رزلٹ رکھتا ہے۔ مسعود ہومیوپیتھک فارمیسی جو ہے، انہوں نے بواسیر کے لیے، بواسیر کی تمام علامات کے خاتمے کے لیے اور اس امراض کو مکمل طور سے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے MH23 متعارف کروایا ہے، جس کے اندر انہوں نے تمام ادویات جو ہیں جو بواسیر پر کارآمد ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں، اور جیسے ہی مریض جو ہے وہ اس کو مسلسل استعمال کرتا رہے گا تو انشاءاللہ بواسیر سے اس کو نجات ملے گی۔ تو جو لوگ بھی فسچولے کا یا بواسیر خونی بادی کا آپریشن کرواتے ہیں تو بہت کم کیسز ہیں جو کیور ہوتے ہیں، بصورت دیگر وہ آپریشن سے بگڑ جاتے ہیں اور ان کو بار بار بھی آپریشن کروانا پڑتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کچھ ایسے مریض ہیں، ایسے کچھ لوگ ہیں جو بیچارے آپریشن کروا کر بھی تھک چکے ہیں لیکن ٹھیک ہونے کو نہیں ہو رہے، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے کلینک کو، اشال ہومیوپیتھک کلینک کو وزٹ کریں۔ صبح 10 بجے سے لے کر مغرب کی اذان تک جمعۃ المبارک کے دن کلینک بند ہوتا ہے، تو وہ اپنی تمام فائل، رپورٹس اور وہ سارا ریکارڈ لے کر ہمارے پاس حاضر ہوں۔ انشاءاللہ ہم ان کا کیس بھی اسٹڈی کریں گے اور کیس کے ساتھ ہی ان کی دوا تجویز کریں گے، ان کو دوا تیار کر کے دیں گے انشاءاللہ ہومیوپیتھک میں، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ اس بہت ہی خطرناک ترین اور بہت ہی
ذلت امیز مرض سے جلد نجات اور چھٹکارا حاصل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے تحت بواسیر، فسچولا، فشرز، اس کے مسے، ان سے نجات مل جائے تو انشاءاللہ میرے تو تجربے میں یہ بات اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ دوبارہ زندگی بھر یہ معاملہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ ایسے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔